اخوان میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ نا بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی رضا چاہنے کے لیے، لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے، حتیٰ کہ دین بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جسٹ ٹو پلیز پیپل. اور اسپیشلی ایڈونٹ آف سوشل میڈیا کے بعد پیپل وانٹ مینی لائکس، مینی کامنٹس، دے وانٹ پیپل ٹو لو دیم. تو ایک تو یہ بات ہے کہ کیا یہ خواہش ہونا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، یہ کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آنے والی نسل میں میرا ذکر خیر ہو. اور آپ نے جو مجھے دعا ایک بتائی تھی میں نے یاد بھی کی، ربی حب لی حمدن وحب لی مجدن لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال. یا اللہ مجھے تو ربی حب لی حمدن، مجھے حمد عطا کر دے، وحب لی مجدن، اور مجھے بزرگ کی کہ لوگ مجھے آنر کریں، لوگ مجھے آنر کریں. اور وہ آگے بڑی کمال کی دعا ہے کہ ولا فعال الا بمال، کہ لوگ اسی کو آنر کرتے ہیں جو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، اور خرچ وہی کرتا ہے جس پاس مال ہوتا ہے. اللہ لا یصلح القلیل، یا اللہ مجھے کم کافی نہیں ہے، ولا اصلح علیہ، اور میں اس کم پہ سیدھا نہیں رہ پاؤں گا، مجھے تو زیادہ مال دے. تو یہ بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ سلف سے اور صحابہ سے ثابت ہیں. تو اس پہ آج اب بات کرتے ہیں کہ کیا قرآن و سنت میں کیا یہ چیز ریکمینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اپنی محبت کا چاہنا، اور اگر ہے تو واٹ آر دا ویز اینڈ مینز جو ہم قرآن و سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اڈاپٹ کی ہے، ٹو ہیو دا لو آف اللہ اینڈ دا لو آف پیپل ایز ویل. برو آپ نے جو باتیں کی نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کے مزاج میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں. جی، جیسے انبیاء کے بارے میں بھی اور اسلاف کے بارے میں بھی صحابہ کرام نے بھی یہ دعا کی. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ واٹ آر دا ویز ٹو اچیو دیٹ. جیسے مثال کے طور پہ لیٹس سے آج ایک انفلوئنسر ہے، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں نا میرا نام باقی رہے. اب ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا انگیج رکھنے کے لیے، اپنا نام باقی رکھنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ طریقے استعمال کرے. اب اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، لوگ ہو سکتا ہے کہ بڑے انوسنٹ طریقے سے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، لیکن اپنی پریزنس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ ڈی ٹریک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ فیملی ولاگنگ تک آ جاتے ہیں، رائٹ، کہ چلو یار ایٹ لیسٹ یہ چیز باقی رہیں گی. تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس چیز کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو پریز کریں، تو یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو طریقے بھی بتا دیے ہیں کہ کیسے آپ کا نام باقی رہ سکتا ہے. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں، اٹ ول بی اپروپریٹ ٹو اسٹارٹ ود دس آیا ویئر یو کم ٹو نو دیٹ ہاؤ کین اے پرسن he can leave his name when he's gone. سبحان اللہ. یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ دیکھیں کیسے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت باقی رہے گی. there are two things، ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی پرائیورٹیز کو شفل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے دین کو ٹاپ پہ رکھتا ہے، تو جان لیں لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ سے پیار کریں گے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ why do you want to gain the love of people? Is it the reasons are halal؟ یعنی اگر آپ شریعہ کمپلائنٹ ریزنس کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں، ویسے آپ کے اندر ہے، یا ریزن یہ کہ میں فلاں کام کر پاؤں جو کہ گناہ والا کام ہے، تو یہ انٹینشن بھی میٹر کرتی ہے. وائی ڈو یو وانٹ پیپل ٹو لو یو؟ از اٹ فار سم تھنگ حلال، کہ آئی وانٹ کہ میری جو بات ہے لوگوں کے دل میں اتر جائے، آئی وانٹ کہ میں جو دین کا کام کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ لوگ آ جائیں، میرے بات مان لیں، یا فار ایگزامپل کوئی بھی حلال چیز ہے. تو اگین یہ بھی چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ ہم وہ انٹینشن کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ از اٹ ورتھ وائل ٹو ٹرائی ٹو ہیو دا لو آف پیپل؟ آئی تھنک اٹ از. یہ حلال ہے، حرام ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟
سو حلال ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. سوری صاحب, یہ کہ انٹینشنس کی بات کی نا, تو انٹینشنس could be dodgy, محبوب آپ کے قدموں میں. So that is why Allah subhanahu wa ta'ala has given us a standard. He said لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. This is the standard. If you follow him blindly and if you do what he says, follow his sunnah, then everything is going to خود بخود یہ پزل جو ہے الائن ہو جائے گی. لیکن شیخ مسئلہ پتہ ہے, ایوری تھنگ جو ہے نا ہو جائے گی, آپ کا جو ہے سب ٹھیک ہو جائے گا, الائن ہو جائے گا, کیونکہ نمونہ جو ہے ایگزامپل جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے. اسی لیے اف یو وانٹ ٹو بی لوڈ پرسن in school, college, university, family and friends, then the prescription has been given in the Quran, which Allah subhanahu wa ta'ala has given this prescription to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, his beloved. He says that law kunta faddan ghaliz al-qalbi lan faddu min hawlik. Ki air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you were rough and harsh in heart, then people would have dispersed from you. So which is why in your character there has to be narmi. اگر آپ دل کے نرم ہوں گے نا, اب دیکھیں دل کا نرم ہونا کوئی دینی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, دل کا نرم ہے جسٹ اے کامن تھنگ جو ہر ایک پہ اپلائی ہوتی ہے, ایک نان مسلم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے, کہ اف یو اگر آپ زبان کے سخت ہوتے اور دل کے بھی سخت ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہوتے, وچ مینس یو ول ناٹ بی لوڈ. اف یو وانٹ ٹو میک پیپل لو یو دین یہ اچھا. ویسے نا ایک بڑی کمال کی حدیث ہے اس حوالے سے نا, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل, ایسے مجھے عمل کی طرف بتائیں کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. آپ دنیا سے زہد اختیار کر لیں, اللہ ول لو یو. آپ لوگوں کی جیبوں سے, لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کر لیں, پیپل ول لو یو. یعنی آپ جسے اپنے سیکنڈ بات بھی کی نا, اس میں بھی یہ آتا ہے کہ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عزت فی دنیا, یو وانٹ اللہ ٹو لو یو. دنیا سے زہد یعنی دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو. اٹ ڈزنٹ مین یو اون نتھنگ, اٹ مینز نتھنگ اونز یور ہارٹ, نتھنگ اونز یو. کہ آپ کسی چیز کو پانے کے لیے اللہ کی شریعت پہ کمپرومائز نہ کر رہے ہوں. یہ ہے عزت فی دنیا, یعنی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. یہ حدیث ہے کہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں. سو اف یو وانٹ ٹو, یعنی یہ اوور ویلم بھی نہیں ہونا اس تھاٹس کہ بس مجھے لوگ محبت کریں. اگر یہ آپ کے اندر فیلنگ از ڈرائیونگ یو ٹو ڈس اوبے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیورنگ شادی سیزن یا ان یور بزنس, دین واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو پیپل ول نیور لو یو. سو عزت فی دنیا, اللہ محبت کریں گے. وعزت فیما عند الناس یحبک الناس, لوگوں کے پاس جو ہے اس سے زہد اختیار کر لیں. یعنی یقین جانے اخوان, میں نے چیز دیکھی ہے عام طور پہ جو لوگ نا زیادہ ہر کسی سے ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں نا, میرا فلاں کام کر دو, میرا یہ کر دو, وہ کر دو, لوگوں سے محبت نہیں کرتے. ان کی ڈگنیٹی کمپرومائز ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار دوبارہ اس کی کال آ گئی, میں کال اسکار آف ہیومیلیشن آن دا فیس. میں آنریبل ایٹیٹیوڈ کے نا یہ خلاف ہے. اگر آپ ایکسیسو جا رہے ہیں, ہاں کبھی کبھار جینون ریزن ہے اور آپ واقعی ہیں اور یو نیڈ ٹو نو کہ کس سے میں نے مدد مانگنی ہے, کس لمٹس میں رہتے ہوئے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ایگزیکٹلی. بٹ کچھ لوگوں کے ہمارے ہاں عادتاً ہے نا کہ کنیکشنز اچھے بنائیں اور کام نکلوانے ہیں تو اس سے بھی ہیلپ مانگی, اس ہر کام کے لیے ہیلپ مانگ, تو دیٹ از اگینسٹ آنر اینڈ ڈگنیٹی. اور سبحان اللہ, آپ ابھی جو بات آپ نے کی نا جو بڑی زبردست ہے کہ جو لوگوں سے نا مال سے, کیا مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے معاملات اور ہر چیز میں کچھ ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہر چیز میں ٹانگ اڑانا. جی بالکل. واٹس گوئنگ آن ان پیپلز لائف اینڈ بینگ انکوزیٹیو. اینڈ دوسرا ایون جیسے آپ نے شادی کا بات کی, ایک تو یہ چیز بہت مجھے لگتا ہے فطری طور پہ نا ہر بندے کو پریز, تعریف یا محبت کوئی اس سے کرے اچھی لگتی ہے. جی, یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے. اور اللہ تعالیٰ نا انسان کی فطرت کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں کہتا کہ آپ اس کو, لیکن ہاں اس کی باؤنڈری ضرور ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ ایوری بڈی لائکس ٹو بی پریز, بٹ وہ کیوں چاہ رہا ہے پریز, وہ کیوں محبت چاہ رہا ہے. اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بس میری واہ واہ ہو اور میری عزتیں ہوں, تو وہ واللہ یقینی طور پہ نا کوئی نہ کوئی غلط طریقے آزمائے گا. اور اس میں نا امپریشن میکنگ والی چیز اگر آپ نوٹ کریں, دس از ویری کامن. واٹ پیپل ڈو از دا وے دے اسپیک ٹو پیپل سم ٹائمس, بنا کر بات, ہاف ٹروتھ کبھی بتا دیتے ہیں جسٹ ٹو میک اے سرٹن امپریشن اپنے بارے میں. جیسے اگر آپ کہیں گئے تھے
آپ نے کوئی اچھا کام کیا, چھوٹا کیا, اگر آپ اس کو بڑھانے جانا چاہتے ہیں نا تو اس کو آپ تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے بتا دیں گے, ایگزیجریٹڈ ورژن بنا دیں گے, اپنی غلطیوں کو چھوٹا کرنا. سو پیپل ڈو دیز تھنگز آل دا ٹائم جسٹ ٹو میک این امپریشن. اینڈ سبحان اللہ, یہ پورا امپریشن مینجمنٹ ایک سائیکالوجی کی فیلڈ ہے. یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ اسپیشلی انٹرویوز میں جاتے ہیں, اور یہ بیہیویئرل سائیکالوجسٹ, ہاؤ ٹو میک امپریشنس, یو نو. اس کے اندر ڈفرینٹ فیزز ہیں کہ آپ نے کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے. ایون اس میں چھوٹی جو ہاؤ دا وے یو سیٹ, اس میں کچھ یہ نہیں کہ سارے غلط چیزیں, مطلب کچھ بڑی بیسک چیزیں جس میں آپ ایٹیکیٹس کہہ سکتے ہیں, یو نو, آپ اچھے ایٹیکیٹس کے ساتھ لوگوں سے بات کریں گے, لوگ آپ کا اچھا امپریشن لیں گے. کچھ غلط چیزیں بھی ہیں. ہاں جی, اس میں کچھ be the last one to enter the gathering and be the first one to exit the gathering. ہاں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں بہت سے, ایک تو ہے نا کامن فیلڈ, ہم تو اب قرآن اور سنت کی بات کریں. ایک ہے کہ کامن فیلڈ کیا ہے جس میں نان مسلمس بھی فال کرتے ہیں اور مسلمس بھی فال کرتے ہیں, لیکن وہ اسلام کے ساتھ الائن ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک واقعہ ہے جو ایسا واقعہ ہے کہ سم ٹائمز یو نو کہ آپ کوئی ایسے ایکٹس کرتے ہیں وچ آر سو ان امپورٹنٹ, اٹ سیمز سو ان امپورٹنٹ کہ یار ٹریویلس ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے کہ ہاؤ بزی ہی واز آلویز ان میٹنگز ود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. امبیسڈرز آتے تھے, ڈیفینس سسٹم سارا دیکھنا, اور فیملی فرینڈز سب کچھ. اب اس قسم کے ایک مومنٹ میں ایک عورت آتی ہے, اینڈ شی از نون مینٹلی انسٹیبل عورت ہے, مطلب کہ صحیح نہیں ہے, سارے لوگ جانتے ہیں. اینڈ شی کمز اینڈ شی سیز کہ یا رسول اللہ, آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, مجھے ایک حاجت ہے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈس ود ہر آن دا روڈ اینڈ ہی کیپس لسننگ, اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ ہی نوز کہ یہ عورت جو ہے نا مینٹلی انسٹیبل ہے, اینڈ ہی از کیپٹ آن اسٹینڈنگ دیئر اینڈ لسننگ, اینڈ شی گوز آن اینڈ آن آن اینڈ آن آن اینڈ آن, جب تک وہ کہہ کے اس نے اپنی حاجت پوری کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے رہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, یہ تو ایسے ہی ہے اس کا کہ اگر اس تو کوئی نہیں سنتا اس کو, اگر میں سن لوں تو کیا ہو گیا. تو اب وہ عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, اینڈ شی از انسٹیبل, نون انسٹیبل. تو اس کے بعد اپنی وہ حاجت پوری کرتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے. اب یہ جو ایکٹ آف کائنڈنس ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ اٹ سیمز سو ان امپورٹنٹ کہ یار اس کو ٹائم دے کے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائم دیا. یعنی ان سے پوچھا بھی گیا تھا نا کہ اللہ کے نبی, یو نیو اٹ دیٹ دس وومن از ناٹ ویل ود ہر مائنڈ, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے صحابہ, مجھے پتہ تھا اور میں ان کی طرف بھی نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. سو ابھی آپ نے جو سائیکالوجی کی بات کی نا برو, میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ دیکھیں in the world where we try to impress others, اور جو ہم امپریشنز چھوڑنا چاہتے ہیں, امپریشنز ایکچولی نا آپ اپنے مائنڈ میں لے کے آتے ہو کہ میں نے ابھی اس طرح ایکٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ نیسسریلی یو نو امپورٹنٹ کہ وہ چیز آپ کے, یعنی امپورٹنٹ تو ہے لیکن وہ آپ کے نا دل میں نہیں ہوتی اس وقت. یعنی آپ ایکٹ کچھ اور کر رہے ہو اور آپ کے دل میں کچھ اور ہے, رائٹ. آپ کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ, رائٹ. تو آپ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آج کل نا ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں کہ امپوسٹر سنڈروم ہو گیا یا فالس سیلف. یہ اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے برو کہ سم وے ڈاؤن دا لائن آپ نا اسٹریسفل ہو جاتے ہو, آپ نا ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہو کہ یار میں باہر سے کچھ اور ہوں اور اندر سے میں کچھ اور ہوں. ہمارا دین کا مزاج یہ ہے کہ ہمارا دین یہ سجیسٹ کرتا ہے, بلکہ یہ پش کرتا ہے کہ تمہارے دل کو پہلے صاف ہونا چاہیے, اور جو دل میں ہے جب آٹومیٹیکلی وہ باہر آئے گا نا, اسپراؤٹ کرے گا, تو وہ آپ کا اوریجنل امپریشن ہوگا, اور انشاءاللہ اس سے آپ کو لانگر رن میں فائدہ ہو جائے گا. اور جینون, اب دیکھیں نا, آپ اس حدیث سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے, اپیرنٹلی دیکھیں آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے نا, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سم وے ڈاؤن دا لائن آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, والذی نفسی بیدی, کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما تواد اثنان فی اللہ الا یمزق اللہ بینہما او یفرق اللہ بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما, کہ اللہ کی قسم جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے رشتے میں جدائی ڈال دیں گے اور ان کے رشتے کو پھاڑ دیں گے, اور اس کی وجہ کیا ہوگی, ان دونوں میں سے کسی ایک نے گناہ کیا ہوگا. تو یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نا, تو آپ لوگوں کو امپریس نہیں کر سکو گے ان دا لانگر رن.
آپ کے نا مسئلے مسائل ہوں گے. اور اتنی پیاری حدیث ہے شیخ, واللہ میں I try to learn myself as well. جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی, اگر دین کو آپ تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ بھی کر دو نا, کہ جو لوگوں کی پاکٹس میں ہے آپ اس سے غنی ہو جاؤ. آج مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے, جب ہم سکرینز پر دیکھتے ہیں, جب اپنے پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں, اچھے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو وی فیل ڈپرائیوڈ, رائٹ. اس میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ, جو اپنے آپ کو غنی کرنا چاہتا ہے, لوگوں سے بے پرواہ کرنا چاہتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں. لائک یو ہیو ٹو کیپ آن ورکنگ آن یور انر سیلف. برو عوف بن مالک تو یہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ ہم جب اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی کہ یو ول نیور آسک پیپل اینی تھنگ. اور وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہم نے وہ بیعت دی اور ہماری ویب بھی ہم کیمل کے اوپر ہوتے تھے اور گرتی تھی, تو ہم لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو ہمیں, اور ہم اتر کے وہ خود اٹھاتے تھے. اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نو ون ول بی انڈیپینڈنٹ, جو لوگوں سے پوچھتا مانگتا رہے گا. اور سبحان اللہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یعنی ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے سے بہتر ہے, نیچے والا ہاتھ یہ وہ ہے جو فیورز مانگ رہا ہے لوگوں سے. تو ایز مسلمز ہمارا یہ یعنی یہ بھی ایک طرح سے نا توحید میں ہے, یہ یعنی توحید کی نا یہ ایپیٹمی ہے کہ آپ لوگوں سے فیورز نہ مانگو. حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, ان میں کیا کوالٹی ہے, لا یسترقون, یعنی وہ کاٹرائز نہیں کرواتے, وہ سپرسٹیشنز فالو نہیں کرتے, وہ دم کرنے کو نہیں کہتے. حالانکہ دم کروانا جائز ہے, دم کرنا بھی جائز ہے, لیکن ان کی توحید اتنی نیکسٹ لیول پہ ہے کہ وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ مجھے دم کر دو نا, کیونکہ وہ اللہ پہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, بیسکلی ساری توکل کی فارمز ہیں. سو نیور آسکنگ, ایون عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آسکنگ پیپل فار ہیلپ از اے اسکریچ آف ہیوملٹی آن یور فیس. اور حسن البصری کہتے ہیں کہ کوشش کرنا کہ ڈگنیٹی کے ساتھ چلے جانا دنیا سے, چاہے تمہیں ننگے پاؤں اور بھوکا بھی رہنا پڑے. تو اس میں کیا وجہ ہے ناتہا بھائی, دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس اتنا سورس آف نالج ہے, اتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں کہ جس سے ہماری وی کین بلڈ آ پرسنالٹی بیسڈ آن دیز آر دا فاؤنڈیشنز. ایک بچہ جب اسٹارٹ کرتا ہے اپنی لائف, اور ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کر سکتے ہیں. ڈسپائٹ آل دس وی آر اسٹل گوئنگ ٹورڈز دا ویسٹ. دا ٹین ایجرز, آئی ایم کمنگ بیک ٹو اسکولز اینڈ کالجز, کے ٹین ایجرز جو ہیں میں دیکھتا ہوں کہ دے آر impressed with the West, and they are trying to copy singers, they are trying to copy footballers, they are trying to copy all these actors and models. So I mean this is the اب یہ چیز ہمارے پاس صرف رہ گئی کہ impress کرنے کے لیے, to win hearts, these are the only things that we can do. Otherwise there is no such other thing جس کی وجہ سے ہم ہارٹس کو ون نہیں کر سکتے. بٹ دیر از سم تھنگ ایلس وچ از ویری جینوئن, جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تھا نا ڈیل کارنیگی اس نے کتابیں لکھی, ہاؤ ٹو ون ہارٹس, انفلوئنس پیپل, ہاؤ ٹو لیو اے ہیپی لائف اینڈ اے اسٹریس فری لائف, ایک سارا. اینڈ ہی کمٹڈ سوسائڈ. اللہ, ریئلی ہی ڈائڈ. ڈیل کارنیگی نے بیماری تھی اس کو, اصل میں کنٹروورشل بھی ہے. بعد میں نا اسٹرانگر اوپینین یہ تھا, ایک زمانے میں بہت عرصہ پریویل کیا تھا کہ اس نے سوسائڈ کی تھی, بٹ اس کی آرگنائزیشن اتنی بڑی ہے نا کارنیگی, اس کے پھر آگے نسلوں نے چلائی, تو وہ انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ اس نے سوسائڈ تو کتابیں کون پڑھے گا, جو باتیں ساری اور ہمارا جو پورا وہ ختم ہو جائے گا. تو بعد میں ان کا ایک نیریٹو یہ بھی ہے بیسیکلی. لک ایٹ آل دا سنگرز فار ایگزامپل, اگر آپ جاتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں, موسٹ آف دیم دے ہیو کمیٹڈ, موسٹ آف مطلب کہ سم آف دیم دے ہیو کمیٹڈ سوسائڈ. اگر سوسائڈ نہیں بھی کی تو الکوہولزم کی طرف ہیں, ڈپریشن کی بیماریاں ان کو ہیں, یہ ساری چیزیں. اصل میں آپ نے جو بات کی نا کہ ہماری جوان جو یوتھ ہے وہ کیوں اس طرف جاتی ہے, دیکھیں اس کے نا میری نظر میں نا دو میجر ریزن. ون از اٹس اے کوئک فکس, ٹھیک ہے, آپ نے فٹ بالرز ہیں یا چیزیں, آپ نے ان جیسی کوئی کول حرکت کی, سو یو گیٹ پریز رائٹ اوے. سو ہم لوگ نا بڑی سپرفیشل پریز اسکول لیول پہ نا, اٹس ویری امپورٹنٹ فار کڈس ٹو نو واٹس گوئنگ آن. لٹرلی مطلب اگر ایک بچہ ہے نا, وہ اس کو پتا ہے کل میں اسکول جاؤں گا, فلانی مووی فلانا جو شو ہے, اگر وہ میں نے نہیں دیکھا نا تو میں مس آؤٹ کر گیا, مجھے میں لوزر سمجھا جاؤں گا. اف آئی گو اینڈ کی ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا ڈسکشن,
then I'm a loser. اس طرح ایک بچہ ہے, اس کو نہیں پتا کہ جی رونالڈو نے یا میسی نے کل کون سا گول کیا, یا کہ I need to stay up to date اور مجھے سب چیزوں کے بارے میں پتا ہو. سو دس کائنڈ آف انفارمیشن از ون تھنگ. اور پھر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا, میں ادھر کھانے گیا یا مجھے اس جگہ کا پہلے پتہ لگا. سو آج کل یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جو انفارمیشن اور وہ جو مل رہی ہے نا, بچے آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف ٹائم اوور دیئر, بیکاز ان کی نا اب لٹرلی جو یہ پریز ریلیٹڈ چیزیں نا کہ میں مانا جاؤں گا, مجھے محبت ملے گی یا مجھے پریز ملے گی بیسڈ آن مائی سوشل میڈیا فیڈ, واٹ آئی نو, واٹ آئی ڈو ناٹ نو, ان چیزوں سے ایک تو لنک ہوگی. اینڈ دس از جنرلی کوئک نا, آپ نے ایک چیز دیکھی, آپ کو انفارمیشن مل گئی, آپ نے پوسٹ کر دی, بس ختم, آپ کو پریز مل گی, 10 لائک آ گئے. سو ایک تو اس کے اندر کوئک فکس والا ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا جو ہے نا واللہ وہ یہ ہے کہ ایکچوئل میں جو لانگ ٹرم, جیسے آپ نے بھی بات کی نا کہ جو لانگ ٹرم اصل سسٹینڈ عزت محبت ہے نا وہ سلو ہی آتی ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بھی بات کی, سیرت کی, آپ نے ایک واقعہ شیئر کیا. میں واللہ کبھی بار بیٹھ کے سوچتا ہوں نا ایک چیز پہ, جس طرح یہ والا بھی ہے کہ ہی از دا جنرل, ہی از دی پریزیڈنٹ, داعی بھی ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, امام بھی ہیں, مطلب آپ یو کین تھنک آف آل دا پوسٹ, سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں, مطلب ہی از ایوری تھنگ. اینڈ دین ہی ہیز فیملیز, ملٹیپل فیملیز, اور وہ اتنی آسانیاں ان کے پاس نہیں جس طرح ہمارے پاس آج کل کے دور میں کہ جی پوری ٹیمز ہیں, اسسٹنٹس اور سب کچھ اسکیجول مینیج ہو رہا ہے, از ڈوئنگ ایوری تھنگ. یٹ باہر نکلتے ہیں, کوئی بچہ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو لے جاتا ہے. مطلب ہاؤ ڈز ہی ہیو سو مچ ٹائم ان ہز لائف کہ یار یہ اس طرح کے مطلب بچوں کے لیے ان کی کھڑے ہو کے ان سے بات کر لی, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیا, سو ٹو سے ان امپورٹنٹ, جس طرح آپ نے واقعہ بتایا. اس طرح کچھ ایسے صحابہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم اسپینڈ کریں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایوری ادر صحابی تھنکس مجھ سے, میں پتہ نہیں کس لیول پر زیادہ محبت کرتا ہوں. واللہ میں بتاؤں برو, دس از یہ نا فیتھم نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی بات ہے, ویری ڈیفیکلٹ کہ ہر بندے کو آپ اتنا ٹائم دے رہے ہو, اور صرف ٹائم نہیں, کوالٹی ٹائم, کوالٹی ٹائم امپورٹنس دے رہے ہو. یار جریر بن عبداللہ صحابی, یار عجیب واللہ, وہ کہتے ہیں کہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آج تک اسکرین نہیں کیا, یعنی مجھے آج تک فلٹر آؤٹ نہیں کیا, یا مجھے کبھی ایسا نہ ہو کہ ٹائم نہ دیا ہو جب سے میں نے اسلام قبول کیا. اور کہتے ہیں جب بھی ان کو دیکھا, یعنی جب بھی ان کو دیکھا, ہی واز اسمائلنگ. اچھا یو نو واٹ, اس میں اہل علم پتہ کیا کہتے ہیں شیخ, اس میں اہل علم پتہ کیا کہتے ہیں, واللہ دس trait of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you know it's an exception actually, یہ نا اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. کیسے؟ اس میں نا سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ دیٹ پرٹیکولر پرسن از courageous, رائٹ, اچھا جو کریج ایک کوالٹی ہے نا, یہ ایک ایسا گولڈن مڈل پوائنٹ ہے, ایسی سویٹ اسپاٹ ہے, یہ درمیان میں آتی ہے. یہ کس کے درمیان میں آتی ہے؟ ایک سائڈ میں ریکلیسنس, ایک بندہ کوئی چیز دیکھ بھی نہیں رہا, رائٹ, اور دوسری جگہ پہ بندہ بزدل ہے, رائٹ, اس کے درمیان میں کریجیس آ گیا. لائک وائز آپ دیکھیں نا, اللہ کے نبی کو کتنا غم تھا امت کا. شیخ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, اور سورہ کہف میں بھی آیا ہے کہ یہ ایمان لے کے آ ہی نہیں رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی, اور اس میں آگ جلانے کے بعد کچھ حشرات ہیں, موتس ہیں, وہ اس کے اوپر آتے جا رہے ہیں. اور ایسا ہی ہے کہ تم آگ کے اندر چھلانگ لگانا چاہتے ہو, اور میں تمہاری ویسٹ بیلٹ سے تمہیں پیچھے کر رہا ہوں, اور تم میرے ہاتھ سے سلپ ہو رہے ہو. اب ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کو بہت غم ہے اپنی امت کا, آن دی ادر سائڈ جیسے آپ نے صحابی کے بارے میں بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو یعنی ان کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہی دیکھا. اہل علم کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہے کہ اللہ کے نبی کا مسکرانا بھی یہ ایک غم کی علامت ہے کہ وہ مسکراتے تھے کہ ایٹ لیسٹ لوگ موٹیویٹڈ رہیں, اور یہ بھی ان کے اخلاق میں سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کی نشانی ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بڑی اس کے اندر نا ایک جو ہمارا ٹاپک ہے نا, اس میں آپ یہ لنکس اس کو اس طرح نکالیں کہ صحابہ کس طریقے سے اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. یہ وہ عادات ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں وچ ول میک پیپل لو یو. آپ لوگوں کو نا ان کا ڈیو رائٹ, ان کو کوالٹی ٹائم, ان کو امپورٹنس, جہاں اس طریقے سے ان کو دا وے یو ٹریٹ دیم ول ریزلٹ ان دیم ان لونگ یو ان ریٹرن. مطلب اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے ہیں اس کی طرف
متوجہ پوری طرح اس طرح نہیں ہے کہ بس اس طرح سن رہے ہیں. ہی وڈ ٹرن ہز فیس اینڈ ہز باڈی ٹورڈز دیٹ انڈیویجول. آپ کسی کو جب اس طرح بات سنیں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ بندہ کیوں نہیں امپورٹنٹ فیل کرے گا. لازمتاً وہ بندہ, ہم لوگ سبحان اللہ آج کل کے دور میں کیا ہے, ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور سبحان اللہ شاید ہمارے والدین سامنے بیٹھے ہیں, وہ ہم سے بات کر رہے تھے اور ہم ان کو جی جی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فون پہ دیکھ رہے ہیں. اس پہ نا ایک تو فرنٹ اینڈ پہ یہ چل رہا ہے سارا جو ہم باتیں کریں, ایک بیک اینڈ پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. جب آپ نے بات کی گڈ ڈیڈس کی, جب انسان گڈ ڈیڈس کرتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے آئی لو ہم. جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جبرائیل آئی لو سو اینڈ سو, میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آ کے نیچے انہیبیٹنٹس آف ہیونس جو اینجلس ہوتے ہیں ان پہ اعلان اناؤنس کرتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں, اس لیے آپ بھی محبت کرو. اچھا, جب وہ محبت کرتے ہیں تو اب وہ چیز جو ہے دنیا میں پھیل جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے اور لوگ پھر اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ یو آر اے لوڈ پرسن, یو ون ہارٹس. تو یہ مطلب گڈ ڈیڈس چل رہی ہیں بیک اینڈس پہ بھی. ایک تو آپ فرنٹ پہ کرتے ہیں, جو گڈ ڈیڈس کر رہے ہیں وہ اللہ نے پسند کر لیا آپ کو. جب اللہ نے آپ کو پسند کر لیا, اب آٹومیٹکلی اس جو بھی انسان آپ سے ملے گا وہ آپ سے محبت کرے گا لا محالہ. بالکل. اور شیخ اس میں نا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو فیک تھنگز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ کیا اور کام کیا, اور صحابہ نے بھی. یعنی وہ جو آیا تھا نا کہ رات کا اٹھنا, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوام قیلا, رات کو اٹھنا نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہے. تو اللہ کے نبی رات کو اٹھتے تھے, تو یعنی نفس کو کچلا اور اس کو آتھینٹک بنایا. یعنی تو آتھینٹسٹی ایک ریسرچ بھی ہے مائیکل کرنس کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آتھینٹسٹی لیڈس ٹو لائکیبلنس اینڈ مور لو بائی پیپل. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ یوزلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو آتھینٹک لوگ ہوتے ہیں نا, ایون ورک اسپیس پہ بھی ریسرچ کی گئی کہ جو لوگ زیادہ آتھینٹک ہوتے ہیں لوگوں نے ان کو ہائیلی ریٹ کیا, رادر دین وہ لوگ جو اس کو فیک اس یعنی مسکراہٹ کو یا اچھے اخلاق کو فیک کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز آتھینٹک, اور انہوں نے واقعی میں اپنے اوپر کام کیا, اور صحابہ نے بھی, اور اللہ کی طرف سے معجزات بھی تھے ان کے اور کرم بھی تھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ویری آتھینٹک, ہی نیور یوزڈ ٹو فیک تھنگس. فار ایگزامپل اس زمانے میں بڑے بڑے کپڑے, سلک کے کپڑے, لانگ کلوتھز اور اچھی ڈریسنگ کو بہت پسند کیا جاتا عرب میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز آتھینٹک. انہوں نے لمبے کپڑے تو کیا, انہوں نے کہا ٹخنوں سے پانچ اوپر کرو, نیچے تمہارا لٹک نہیں چاہیے. اور آپ کے کپڑوں پہ پیبند ہوتے تھے, آپ وائٹ پہنتے تھے لیکن پیبند ہوتے تھے اور وہ صاف ہوتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند تھی, سو یوزڈ ٹو اسمیل لائک $1 million. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس ٹائم نا تکبر سے چلنا لوگوں میں تھا کہ یار ہی از اے لیڈر, ہی از واکنگ ود ایروگنس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے بالکل نہیں چلتے تھے, بلکہ تیز چلتے تھے, جیسے ایک بندہ اونچائی سے اتر رہا ہوتا ہے. تھوڑی سی نا مجھے یہ ذرا حیرانگی بھی ہوتی ہے. لیٹس سے آپ یار پوری دنیا کے نا سب سے اسٹرانگسٹ مین ہیں, یا آپ دنیا کے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بندے ہیں, آپ سب سے ٹاپ پہ سائنٹسٹ, آپ کا IQ بہت ہائی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ میری اتنی ہائی رینکنگ ہے, اس وقت اپنے آپ کو کرٹیل کرنا یہ بہت مشکل ہے. ہیوملٹی کیسے ہے؟ اور مجھے نا کبھی کبھار واقعی اٹ از مائنڈ باگلنگ. امیجن کریں کہ شیخ آپ نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان, آپ کو پتہ چل گیا کہ جی آپ پاکستان میں سب سے بڑے عالم ہیں, آپ سے زیادہ کوئی احادیث کے بارے میں نہیں جانتا, کوئی آیات کے بارے میں نہیں جانتا. ناؤ امیجن کہ ایک باہر سے ایک بندہ اٹھ کے آپ سے آ کے بات کرے, آٹومیٹیکلی آپ کے آئے گا کہ یار اس کو تمیز سے بیٹھنا چاہیے, اس کو پتہ نہیں ہے کس سے بات کر رہا ہے. اور اگر تھوڑا سا اونچی بات کرے گا, ہو سکتا ہے آپ اس کو نہ بتلائیں یا نہ جتلائیں, آپ یار کوئی حیا تو کرو, تم کس کے سامنے بیٹھے ہو. رائٹ. سم سارٹ آف آپ کو نا ایک وہ سینس آتی ہے کہ یار میں بھی اس سے تھوڑا سا اوپر ہوں. اب یہ تو میں نے ایگزامپل آپ کے لیے نا صرف سمجھانے کے لیے رکھی ہے. امیجن کریں کہ اللہ کے نبی جب گھر جاتے تھے اپنے, صحابہ کرام سے ملتے تھے, بدو آتے تھے, کبھی بھی ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی نے کچھ ایسا امپریشن دیا ہو کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. عالم تو چھوڑ دیں, ہم جب گھر جاتے ہیں نا, تو آپ چھوڑ دیں, جب گھر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, اللہ نے آگے سے کہا کہ بھائی
اور نبی کریم کو آواز پس کرو. میں بتاؤں, after a long day when we go home we feel entitled کہ یار ہمیں تھوڑا سا نا ابھی ہماری یعنی ہمیں خاموش تھوڑا سا نا ذرا سکون ہو گھر میں, خیال رکھنا چاہیے تھوڑا سا ذرا میں آ گیا ہوں, میری پریزنس کو نوٹ کریں. اگر آپ مینیجر ہو, آپ تھوڑا سا بہت سے ایٹیٹیوڈ کبھی کبھار شو کرواتے ہو کہ یار مہمان آئے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہو, یو نو آپ, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی تھرو آؤٹ ہز لائف, اور میں بتاؤں یہ دلائل النبوہ ہے, یہ ایویڈنس ہے کہ اللہ کے نبی واقعی اللہ کے نبی. جیسے میں جو اللہ سے پوچھا گیا نا صلی اللہ علیہ وسلم, جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں, کانا فی خدمت اہلہ, لا الہ الا اللہ, یعنی یا شیخ کانا فی محنت اہلہ, جس کے پاس جبریل نازل ہو رہا ہے دن میں 10 دفعہ, اور جس کا چرچا آسمانوں اور زمینوں میں, وہ گھر جا کے اپنے جوتے سی رہے ہیں. وہ سب سے زیادہ فیمس ہیں خلقت میں, یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے آپ کے اللہ کے نبی کا بھی نام آتا ہے, بٹ he never praised. یار میں آپ بتاؤں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا, اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکمت اور وہ جو ہے نا, اگر آپ ان کی انٹریکشن جو ہے نا انڈیویجولس کے ساتھ, مطلب اٹ از مطلب واللہ مائنڈ بوگلنگ, تو کیا مطلب کچھ اور لفظ ہونا چاہیے. مطلب وہ جو ایک بدو آئے جنہوں نے آ کے آپ سے مال غنیمت میں سے کچھ مانگا, اور آپ کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ تھا, آپ کے زور سے اور سختی سے لہجہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رپلائی کر رہے ہیں انہیں, بیکاز ہی انڈرسٹینڈس کہ کس سچویشن میں کس بندے کا, اس بندے کا کانٹیکٹ سمجھنا, اس بندے کی پرسنالٹی کو سمجھنا, اس کو اس کے مطابق عزت ٹریٹمنٹ, لائک سبحان اللہ, اتنی یہ جو انٹیلیجنس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, حکمت بھی کہہ سکتے ہیں, یہ جو پورا ہے نا بولا, یہ ہم سب کو, ہم اوبیسلی وہ تو ہمارے اندر چیز نہیں آ سکتی, بٹ دس از دا تھنگ دیٹ وی شوڈ ایٹ لیسٹ اسپائر ٹو بی سم ون, کہ یار ہمیں نا ہر بندے کو کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا, یو نو ہر بندہ نا ڈفرینٹ ہے, آپ کی بیوی ڈفرینٹ, آپ کے بچے ڈفرینٹ, آپ کے بچوں کے اندر ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں, ہر بچے کو آپ ایک طرح سے ٹریٹ شاید نہ کر سکے, بس فیئرنیس اپنی جگہ. آپ باہر جاتے ہیں, آپ کا بزنس پارٹنر ہے یا کوئی امپلائی ہے, اس کے ساتھ کیسے معاملات کرنا, اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ میں نے کوئی ایسے ڈیل کرنا ہے کہ یو نو جس میں آپ نے اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, ان دا وے کہ ان اے جینوئن وے, یو ناٹ فیکنگ اٹ اگین, بٹ آپ نے اس کو جب آپ اگلے کو نا ترجیح دیتے ہو, آپ اس کی سائڈ سے, جس کو کہتے ہیں نا ایمپتھائز کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ایمپتھی میں نا, ان سے آگے کوئی تھا ہی نہیں. میں سچا واقعہ بتاؤں, میں ایک بھائی کے پاس تھا, اور وہ ایک اچھے قاری ہیں ماشاء اللہ, اور وہ بڑے فیمس قاری ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے مجھے بات کی, برو مجھے بڑی ہٹ ہوئی, کہتے ہیں تو ہاں بھائی, میں نا اپنی وائف کے ساتھ نا بہت باتیں کر رہے تھے, کہتے ہیں میں کبھی بھی نا پھنسی نہیں ہوا کہ مجھے آپ نے گرم کھانا کیوں نہیں دیا, یا میرے لیے اویلیبل کیوں نہیں تھیں, یا گھر میں شور ہے تو مجھے ذرا سکون چاہیے. کہتے ہیں I'm very casual with my family. I was like سبحان اللہ, this is such a good quality یار, this is such a good trait. اللہ کے میں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سے بہترین وہ ہے جو, اور برو ایک ہارورڈ کا ایک ریسرچر ہے ایمی کڈی, وہ یہ لکھتے ہیں کہ لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ڈو آئی گیٹ وارمتھ فرام دس پرسن, یعنی وارمتھ سب سے پہلے دیکھتے ہیں, دین کمپیٹنس, یا از ہی کیپیبل سیکنڈ. کہتے ہیں سب سے پہلے کیپیبلٹی سے پہلے وارمتھ دیکھی جاتی ہے لوگوں میں, اور یہ ہارورڈ کی ریسرچ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بفور یو جج اینی بڈیز کیپیبلٹی پیپل جج, یہ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ وی جج وارمتھ, آر دے ٹرسٹ وردی, ڈو دے ٹریٹ اس ویل, بیسیکلی کمفرٹیبل آپ ان کے ساتھ ہیں, مطلب ان کی پریزنس میں نا سبحان اللہ یار, جو ہم حدیث بھی ہم نے شاید کل بھی پرسوں بھی ذکر کیا کہ ایک مسلمان کی نا, یو نو یو سیف فرام دا ٹنگ اینڈ دا ہینڈس, اینڈ دیٹ سیف ہے, آپ اس کی پریزنس میں نا آپ سیف, کمفرٹیبل, ریلیکس فیل, آپ کو یہ نہیں ٹینشن یار یہ بات کروں, ایسے نہ بیٹھوں, ایسے نہ کروں, یہ کچھ کہہ نہ دے, یہ یو نو سبحان اللہ. آپ نے جو ہسبینڈس کی بات کی, اگر گھر آپ انٹر کرتے ہیں اور بیوی بچے تھوڑے سے ٹینس ہو جاتے ہیں, وہ یار یہ آ گیا ہے, وہ چیزیں ٹھیک کر لو, یہ بھی اس کو دیکھ کے کچھ بولے گا, یہ اس کو دیکھ کے تو نہیں بولے گا, سارے سیدھے ہو کے بیٹھو, بچوں آپ نے ہوم ورک کیا ہوا نہیں کیا ہوا, مطلب یو نو اگر باپ کے آنے سے یا وائس ورسا مدر کے انٹر اور بچے سارے تتر بتر ہو رہے ہو کہ بھائی بھاگو بھاگو آ گئی ہیں, چیزیں ٹھیک کر لو, یہ جو خوف خطرہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں یہ ہے نا, دیر از اے پرابلم. اگر بچوں نے گڑبڑ بھی کی ہوئی ہے نا, ان کو پتا ہوگا, یہ ان کو ضرور پتا ہوگا کہ ہم نے گڑبڑ کی ہوئی ہے, دے شوڈ نو دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے شوڈ نو کہ یار میرا ماں یا باپ ہے نا, دے ول انڈرسٹینڈ, اگر کوئی کانٹیکٹ ہے غلط ہے تو وہ ایڈمٹ کرنے والے, وہ ایک اپنی جگہ. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, بہت مطلب امپورٹنٹ سوال ہے یہ, کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کائنڈنس کی, وقت دینے کی, بی نائس, ٹھیک ہے, دس ورکس, بٹ پرسنالٹی میں کیا یہی صرف چیزیں کافی ہیں ہمارے بچوں کے لیے جو آگے انہوں نے بڑے ہونا ہے اور انہوں نے ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے,
جسٹ بینگ نائس ہونے سے کیا وہ مطلب کہ ہم دنیا کو کانکر کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم لوگ دنیا میں اپنا نظام اور یہ سسٹم ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں کہ وی ڈو نیڈ ٹو ہیو سم ادر کوالٹیز ایز ویل. آئی تھنک جو کوالٹی ہے نا بڑی وہ ادر کوالٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب اگر بچے ہیں besides being nice they also have to be very good in studies, very smart as well, very smart. تو ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے تو میرے خیال میں 100-200 بہت ساری چیزیں مل کر پھر بنتی ہیں. کمپلیٹ پرسنالٹی. So one being nice is good as well, kind being good as well. کیونکہ نبی کریم کا تو یہ تو کوالٹیز بہت زیادہ تھیں, بٹ نبی کریم کچھ اور بھی بہت زیادہ کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے پورے عرب کو کانکر. وہ جو حکمت دیکھے نا, حکمت کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ڈسمینٹل کیا. اب آپ دیکھیں ان کا سب سے بڑا کام کیا تھا, وہی وہ جو آج کل کے یہود کر رہے ہیں. کپڑوں کا بزنس ان کے پاس, شراب کا بزنس ان کے پاس, اسلحے کا بزنس ان کے پاس, بینکس اس کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے کیا کیا, بینکس ختم کر دیے, نو سود. وہاں سے وہ ڈسمینٹل ہو گئے. اچھا, اوس اور خزرج میں لڑائی کر کے اسلحہ بیچتے تھے, وہ نبی کے نے بھائی بھائی بنا دیا, وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی بالکل ہی. ٹھیک ہے, اس کے بعد نبی قسم نے کہا ہم اپنی مارکیٹس سٹارٹ کریں گے, اور وہ اپنی مارکیٹس ان کی تو بالکل ہی جو سمجھ لیجئے کہ وہ ڈسمینٹل ہو گئے, اور انہوں نے اپنے معاہدے توڑ دیے, ان کا انفلوئنس ختم ہو گیا, فائنینشلی وہ ختم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شیخ اس سے نا پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جب ایک صحابی آ رہے تھے نا, وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے, تو وہ فرسٹ ٹائم آ رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ نا اللہ کے نبی کے پاس ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بس مدینہ بہت قریب آ گیا ہے, تو وہ جو صحابی تھے, جو سردار تھے, ان کو چھوڑ کے نا وہ بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے, وچ از ڈس ریسپیکٹ یو نو ود ریگارڈس ٹو دیئر سردار. تو بہرحال اللہ کے نبی نا یہ سارا سینیریو دیکھ رہے ہیں. تو یہ صحابی اپنے اس اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں یار لوگ تو چلے گئے ہیں, اب خود ہی اترتے ہیں, اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں, اور آرام سے نا اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اچھا, اللہ کے نبی نے نا تعریف کی ان صحابی کی, کہتے ہیں کہ ان نفیک خصلتین یحبہم اللہ, کہ آپ کے اندر نا دو ایسی خصلتیں ہیں, کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک کیا ہے, حلم, فوربیرنس. اب اس میں نا ہم وہ ڈال سکتے ہیں, جب ہم نے ابھی باتیں کی ہیں نا کہ اللہ کے نبی کے اندر حلم تھا, فوربیرنس تھی, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. ایک تو یہ سائڈ ہوگی الحمدللہ جو ہم نے کور کی ہے. اور دوسری کوالٹی جو اللہ کے نبی نے فرمائی, ان صحابی کو بتلائی, وہ کیا کہا کہ الحلم والانا. انا کہتے ہیں کہ یو ڈو این ایکشن ایٹ دا رائٹ مومنٹ. یعنی مثال کے طور پہ کبھی کبھار آپ, اللہ بچا کے رکھے, کوئی مرد جا رہا ہے, اس کی گھر والی کو کوئی چھیڑ رہا ہے, تب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میرے اخلاق بہت اچھے ہیں, پلیز, یو ڈونٹ سے دیٹ. اس میں آپ تھوڑا سا اپنی مردانگی دکھاتے ہو. تو یعنی ایٹ دا رائٹ مومنٹ آپ نے رائٹ ایکشن لینا ہے. وہ کیا کر رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں, تم یو نو ڈو یو انڈرسٹینڈ. تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو اسٹرائک دا بیلنس. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا برو, البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. بر نیکی اچھا اخلاق ہے, اور اثم یا کہ جو دل میں کھٹکے اور آپ کو پتہ نہ چلے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. تو اچھا اخلاق صرف یہ نی 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 یا میمی میمی نہیں ہے. اچھا اخلاق ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں 4 چیزوں کا نام ہے. پیشنس, سیلف ریسپیکٹ وچ لیڈس ٹو سیلف ریسٹرینٹ, دوسری چیز. تیسرا عدل, جسٹس, چاہے اپنے خلاف بھی ہو. اور چوتھا وہ کہتے ہیں شجاع, بریوری. ہاں. تو جو اچھا اخلاق ہے نا, وہ ایسے جھک جو ہے نا, ایسے بیٹھے ہونا کہ یہ دس از ناٹ جسٹ, یہ ہے آپ اپنے فبرحمۃ من اللہ لنت لہم, یا اللہ کے نبی اور صحابہ مومنین پہ رحیم تھے, اور اشداء الکفار رحماء بینہم. تو جو بریوری ہے نا, بریوری یعنی شجاعت کی, میں سمجھتا ہوں اس ٹائم میں نا بہت کمی ہے. جو ہم بات کرنا, یو وانٹ پیپل ٹو لو یو. اگین یہ جو 4 چیزیں ہیں, پیشنس آپ پہ کتنا ہے, اگین ایموشنل انٹیلیجنس. اللہ کے نبی نے اپنے کبھی بھی اپنا بدلہ نہیں لیا, دین پہ غصہ ہوا ہے. وہ آگے نا کہ کس جگہ پہ کتنی پیشنس دکھانی ہے, کہاں پہ آپ نے نیڈ ٹو ڈرا دا لائن. اور دوسرا, جیسے آپ نے کہا عدل, چاہے آپ کے خلاف بھی فیصلہ جا رہا ہو آپ عدل کرو. تیسرا سیلف ریسٹرینٹ, سیلف کنٹرول. چوتھا جو بریوری ہے نا, سبحان اللہ یار اخوان, میں آپ کو صحیح بتاؤں, یعنی بریوری پتہ کیا ہے, دنیا آپ سے کچھ چاہ رہی ہے اور اللہ آپ سے کچھ چاہ رہا ہے, آپ وہی کرو جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے جب لیٹر لکھا نا عائشہ کو, مجھے ام المؤمنین نصیحت کریں, تو انہیں کیا کہا تھا,
من التمس رضا الناس بسخط اللہ, جو لوگوں کی رضا چاہے گا اللہ کے غصے پہ, اللہ بھی ناراض ہوگا, لوگ بھی اسے ناراض ہوں گے. اور جو اللہ کی رضا چاہے گا لوگوں کی ناراضگی پہ, ہم بات کریں نا اللہ بھی راضی ہو لوگ بھی راضی ہوں, تو اللہ تو راضی ہوگا ہی ہوگا, لوگوں کو بھی راضی کر دے گا. اور اصل بات یہ ہے, اچھا صرف بریوری یہ نہیں کہ ہاں جی میں چودھری ہوں, بریوری پر برو جنراسٹی از بریوری. ابو بکر صدیق صحابہ میں سب سے بریو تھے. میں ایسے پوچھتا ہوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے, ہاں جی سب سے دلیر صحابی کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید, حمزہ رضی اللہ عنہ. نو ڈاؤٹ دے آر بریو, شیر خدا ہیں اور سیف من سیوف اللہ ہیں اور سارے معاملات. لیکن جو اصل بریوری ہے نا وہ ابو بکر صدیق کے اندر ایپیٹمی تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس تھی. جب سارے صحابہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اپنے آپ کو, جب اللہ کی نبی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق نے کنٹرول کیا اپنے ایموشنل انٹیلیجنس. اور دوسری چیز خرچ کرنا. یار اخوان میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے تھے یو وانٹ پیپل ٹو لو یو, خرچ کرنا لوگوں پہ. اینڈ اٹ نیڈز اے لیول آف کریج. سبحان اللہ, ابو بکر صدیق دیکھیں سارا گھر کا مال اٹھا کے لے آئے. بڑی بات ہے. ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر بن خطاب ترکت لهم اللہ ورسولہ, میں اللہ اور اس نبی چھوڑ کے آیا ہوں. تو جو بندہ چاہتا ہے نا لوگوں سے محبت کریں, اگین اس کو نا خرچ کرنے والا بھی ہونا چاہیے. آپ اگر دائی ہیں آپ, تو آپ خود سوچیں کہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے, اس کو کھانے پہ لے جائیں, اس کے اوپر خرچ کریں, اس کو ٹائم دیں, اس کو کھلائے پلائے, اور پھر جب آپ بات کریں گے نا اس کا اثر ہی کچھ. شیخ نے یہ تو اللہ کے نبی کا نسخہ ہے نا, تحادو تحابو تذهب الشحنہ, کہ ایک دوسرے سے جو ہے ایک تو پیار سے باتیں کرو اور گفٹ ایکسچینج کرو. اس سے کیا ہوگا؟ شحنہ, جو دلوں کی قدورت ہے, بغض ہے, نفرت, حسد ہے, یہ چلی جائے گی. جو جسٹس والی آپ نے بات کی تھی نا, میں اس پہ بھی بلکہ کہتا ہوں, ایون جسٹس کرنے کے لیے بھی نا آپ کو کریج چاہیے. یس برو, بیکاز سم ٹائمس آپ نا اسپیشلی اگر آپ اپنے قریبیوں میں دیکھیں گے یا آرگنائزیشنز میں بھی دیکھیں, کہیں بھی, یو نو سم ٹائمز ویری ہارڈ ٹو بی بالکل جسٹ, بیکاز کچھ کہیں آپ کے قریب دوست آ جاتے ہیں, ایون بچوں کے بیچ میں. اگر آپ نوٹ کریں, میں جو فٹ بال اکیڈمیز میں نوٹ کر رہا ہوں, کبھی میچز ہو رہے ہیں نا بچوں, ہر پیرنٹ نہ چاہ رہا ہوتا ہے میرا بچہ ہی جیت جائے. تو وہ میں سوچ رہا ہوں ان کی جسٹس کیسے چلی جاتی ہے, مطلب دے وانٹ دیئر کڈس ٹو بی پریفرڈ اوور ادر کڈس. یو نو آپ خود بھی نوٹ کریں گے, یو وڈ وانٹ, اب ایک اندر آ جاتی ہے نا. تو اب یہاں پہ جسٹس کیسے کیے جائے کہ جہاں پہ ایک لوڈ ون ہے, ایک بندہ آپ کے تعلق اچھے نہیں, ایک کے تعلق اچھے ہیں, لیکن آپ کے تعلق جس کے ساتھ اچھے ہیں اس نے گڑبڑ کی ہوئی ہے, اور جس کے ساتھ تعلق برے ہیں, بلکہ تعلق کم نہیں برے ہیں, وہ ٹھیک پہ ہے. ناؤ اب آپ نے جسٹس کرنی, اس کے لیے بڑی بہادری چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاید میرے فیصلے سے یا یہاں میں اگر کوئی ایسا فیصلہ کروں جو میرا قریبی ہے, یہ بھی ہاتھ سے جائے, وہ تو گیا وہی ہے, یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. سو یو نیڈ اے لاٹ آف کریج. لو یو نو وائی, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں جو مورل ویلیوز ہیں نا جو آپ بات کر رہے ہیں, دیز آر دا مورل ویلیوز, رائٹ؟ جی. اچھا, یہ مورل ویلیوز کون بتائے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے نا, جو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. اب آپ کو جب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مورل ویلیوز بتائیں گے, اب اس میں نا آپ نے ہائرارکی بلڈ کرنی ہے کہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. سب سے پہلے آپ نے عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی, اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا رائٹ دے دیا. جب آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں, آپ کے ماں باپ آ گئے, آپ کے بچے آ گئے, لائک وائز آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں. دیٹس ہاؤ یو شوڈ ورک آؤٹ کہ آپ لوگوں کو ان کا رائٹ دیں, ان کا حق دیں, تو انشاءاللہ اس سے آپ یہ سمجھیں کہ بیلنس بھی کریٹ ہو جائے گا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر جب آپ یہ جو جسٹس والی چیز ہے نا اور جو کریج والی چیز ہے, اس میں کبھی کبھار نا شارٹ ٹرم آپ کو لگتا ہے نقصان ہو رہا ہے, یو نو, بیکاز دا آئیڈیا اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یار میرا اصل ریزن وائی ایم ٹیکنگ دس ڈیسیژن اور دا ریزن آئی ایم ڈوئنگ دس تھنگ از ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ کی نیت پیچھے اللہ کو راضی کرنے کی ہے اور یہ نہیں ہے کہ اچھا میں نے پیپل پلیزر بننا ہے جسٹ فار دا سیک آف اٹ, اس میں چاہے غلط مجھے کرنا پڑ رہا ہے, دین آٹومیٹکلی ایونچولی آپ ایک دفعہ فیصلہ کریں گے نا لوگوں کو شاید پسند نہیں, لیکن جب وہ کنسسٹنسی دیکھیں گے نا آپ کے اندر, یار یہ بندہ نا ہر دفعہ نا جسٹس ہی کرتا ہے, یہ فیوریٹزم والا بندہ نہیں ہے, یہ آنریبل ہے, اس کے اندر بہادری ہے, یہ 2 منٹ میں لی نا مولڈ نہیں ہو جاتا, یہاں سے پریشر آتا ہے یہ گھبرا کے ادھر فیصلہ غلط آج کر دیا, کس دن پریشر نہیں تھا تو کچھ اور کر دیا, یہ ادھر ادھر نہیں جاتا رہتا. یہ بندہ ایک آنریبل جسٹس والا اور دلیر آدمی ہے. اس کے علاوہ پیپل ول آنر یو اینڈ پیپل ول لو سچ اے پرسن, اور وہ ایسے لوگ نا ایونچولی لیڈرز بھی بنتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ واقعتاً نا دلیر بھی ہے اور یہ انصاف کرنے والا ہے, اس کے نا اس سے پھر آٹومیٹکلی جو محبت والا ایلیمنٹ ہے ود ان دا فیملی, آئی تھنک آپ کے بچے بھی نا یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں
نوٹ کر رہے تھے باپ جو ہے وہ کس طرح کا ہے, وہ کہیں کبھی اپنی اماں کے پریشر میں یا بیوی کے پریشر میں, مطلب کہاں سے پریشرز کتنے لے کر کیسے ڈیسیجن لے رہا ہے. سو فار اے مین آئی تھنک دس از ایون مور امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ دیا نا, دیکھیں ذمہ دار بنایا ہے, تو اس کے اندر یہ اپنے اندر کیپیسٹی ڈیولپ کرنا کہ یار میں نے نا جلد باز نہیں ہونا, میں نے کیوں دیکھیں نیچرل ہے وی گیٹ پریشر آپ ہوتے ہیں, تو اس لیے نا آئی تھنک ٹیکنگ ٹائم سم ٹائمز اینڈ پونڈرنگ اوور یور سیلف, اور یہی جو اینڈ میں بات آ رہی تھی کہ بار بار اللہ سے کنیکٹ ہونا اور دیکھنا کہ جو مورلس چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے آنی ہے, میں نے کس کو پلیز کرنا ہے, میں نے اللہ کو پلیز کرنا ہے, دین تھنگز نو آپ کی نا پرسپیکٹیو کلیئر ہونا شروع ہوتا ہے. کیونکہ برو اسی لیے دیکھیں فار ایگزامپل آپ لوگوں سے پرفیکشنزم تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کی بیوی ہو سکتا ہے کبھی کبھار غلطی کر دے, کوئی ہسبینڈ غلطی کر دے, اگر آپ اپنے جذبات کو آگے لے کے آتے ہو نا تو ڈیفینیٹلی آپ کی کسی سے بھی نہیں بن پائے گی, رائٹ. آپ لوگوں سے محبت اور تعلق اس لیے رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا, دیٹس وائی آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے آپ لوگوں سے محبت کرتے ہو. اور اسلاف کا بڑا زبردست کوٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ہم سمجھ جائیں نا تو ہمیں کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, آپ کو پریز کرتا ہے, آپ کی محبت زیادہ نہیں ہو جاتی, آپ کا لیول وہی رہتا ہے کیونکہ آپ اس کو الائن کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ. اور اگر آپ کی وہ بے عزتی کرتا ہے تو آپ کی محبت کم نہیں ہو جاتی, کیونکہ آپ اب اپنے ایموشنز کو آگے لے کے نہیں آ رہے, یو آر ڈوئنگ فار دا سیک آف اللہ, آپ اس سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو. اور اگر لیٹس سے غضب بھی ہوتا ہے تو ہاں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ایون یا شیخ صحیح بتاؤں, جس سے آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہو نا وہ صرف آپ کی تعریفیں ہی کرتا رہے نا, آپ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ شاید جو بندہ آپ کی اصلاح بھی کرے نا آپ کو اسے واقعی محبت بڑھتی ہے کہ یار ہی کیئرز اباؤٹ مائی آخرہ. اینڈ ساری چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں عدل, بریوری, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو ٹریٹ ہے نا انگریڈینٹس میں آپ اور بھی ڈال دیں اس پوری ہانڈی میں, اف یو وانٹ پیپل ٹو لو یو, وہ یہ ہیوملٹی. آپ کب عدل کر پاؤ گے, کب اپنے آپ کو پریفرنس دو گے, جب آپ ہمبل ہو گئے, جب آپ کو اپنا مقام پتہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ الا رفع اللہ, کہ جو اپنے آپ کو جھکائے گا اللہ اس کو اٹھائے گا. ہم چاہتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے اٹھ جائیں, لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیں. اور برو سبحان اللہ مینجمنٹ آف اکیڈمی آف جنرل مینجمنٹ پہ نا ایک ریسرچ ہے میڈلی اوونز, وہ کہتے ہیں کہ لیڈرز جو ہمبل ہوتے ہیں, ہیوملٹی والے ہوتے ہیں, دے آر مور لوڈ بائی دیئر امپلائیز, سبارڈینیٹس, دیئر پیپل. جو لوگ جو ہمبل ہوتے ہیں, ہیوملٹی والے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پریفر نہیں کرتے دوسروں پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں یار, ایمبیسڈرس کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوتے تھے مسجد نبی میں, ہم نہیں پہچان پاتے ان میں سے نبی کون ہے اور عام صحابی کون ہے. تو بلال, عمار بن یاسر سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ ویسے وہ آپ کے چہرے کے نور سے اور آپ کے جیسے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں نا, جب میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجھے یقین ہے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار ان میں ہیوملٹی تھی. اینڈ اف یو آر ہمبل, جینوئنلی ہمبل برو, کچھ لوگ نا سبحان اللہ ہم لوگ نا فیک کر رہے ہوتے ہیں, فیک کر رہے ہوتے ہیں. پیپل آر ناٹ ہمبل, دے آر فیکنگ ہمبلنس. اصل میں بندہ اگر ہمبل ہے نا وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہی بات آ گئی نا اوتھینٹک والی, آپ اوتھینٹک ہوں گے نا واللہ لوگ بھی پہچان لیتے ہیں. اینڈ ایونچولی وہی بات ہے, اف یو سارٹ آف فیک, آج ایک جب فیک بندہ ہوگا نا وہ ہر سچویشن کے مطابق نا اس مومنٹ کے مطابق وہ اس ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو آج اس جگہ پہ ایسا ہوگا, کہیں اور کیسا ہوگا, تو وہ جب پیپل آپ کو 2-3 گیدرنگس میں دیکھیں گے یار یہ کل ایسا تھا, آج یہ ایسا ہو رہا ہے, تو وہ جو فیکنس اسپیشلی پتہ کیا ہے, وہ یہ کہ جہاں پہ آپ کی چلتی ہے نا وہاں دیکھو آپ کیسے ہو, بیوی ہے, بچے ہیں, نوکر چاکر ہیں, ڈرائیور ہے, یہاں پہ آپ کیسے ہو. جہاں پہ آپ کی نہیں چلتی, جو دوست یار ہیں جن سے آپ کو نفع اور نقصان ہونا ہے, وہ تو وہ وہاں اپنا کو نہیں دیکھنا, سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. دیکھنا وہاں پہ امام غزالی کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ بی فولڈ بائی یور پریئرز اینڈ فاسٹنگ. یہ دیکھو کہ تمہارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہے, اسٹارٹنگ فرام یور ہاؤس, کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیں. آپ باہر تو بڑا اچھا ایک امپریشن دے سکتے ہو نا, گھر والوں کو پتہ ہے شیخ کہ آپ کتنے پانے میں ہو. شیخ سلیمان الرحیلی کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا ایول بندہ ہے, یا اللہ, جو لوگوں کے سامنے بڑا اچھا اخلاق والا ہے اور اپنی گھر والی کے سامنے اور بچوں کے سامنے وہ بد اخلاق ہے. کہتے ہیں ایول ٹریٹ والا بندہ ہے. اور آپ نے جو اصل کہا نا کہ جو خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تو میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ بہترین ہے.
انسان کا پتہ واقعی میں تب شیخ ام سلمان جو وائف ہیں وہ کہتی ہیں صدقت یا رسول اللہ، ان کی گواہی ہے. اچھا دیکھیں ان کی اپنی بیوی کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا. واللہ یو نو واٹ اے ٹیسٹیمونی. اس میں آپ نے ایک اور جو بات کی تھی، جو ایڈ کی تھی شجاعت کی، بہادری کی، اس میں ایک چیز جو سامنے دیکھنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول میں اور کالج میں وہی جو بچے ہوتے ہیں، ہمارے یوتھ جو ہیں، ان میں شجاعت کی کمی ہے. وہ یہ کہ وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو ایز اے مسلم بتانا یا داڑھی رکھنا یا اپولوجیٹک. ان میں شجاعت کی کمی ہے. یہ شجاعت کو اگر ہم اس طرف لے کے آئیں، ایک تو شجاعت بہادری ہوگی نا، اور وہ مطلب اتنے بزدل ہیں کہ اپنے اسکول میں یا پھر اپنے فرینڈس میں اپنے آپ کو ایز اے مسلم پورٹرے کرنے میں، ایز اے مسلم شو کرنے میں ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں. ایون ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ تو ہے ہی. اب ہمارے اسکولس میں بھی یہ چیز بہت زیادہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس میں ان کو میرے خیال میں ان کے اندر یہ شجاعت اور بہادری ہونی چاہیے، اور ان کو شو کرنا چاہیے کہ وی آر مسلمس. اور ہم نے جو داڑھی رکھی ہے، ٹوپی پہنی ہے، جو بھی ہے. شیخ اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، اسپیشلی شیخ مدرس کا. دیکھیں اب ہم نے فادرس کی بھی بات کی نا، اب فادرز ایٹ ٹائم وہ باہر ہوتے ہیں، شاید ان کا ریلیشن اتنا اسٹرانگ نہ ہو جتنا مدرس کا ہوتا ہے، کیونکہ مدرس ہمیشہ گھر میں ہوتی ہیں. اور آپ جب تھرو آؤٹ ہسٹری پڑھتے ہو نا تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار نا خواتین شاید شیطان کے وسوسے میں آ جاتی ہیں کہ ہم کیا کر سکتی ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی نو ہاؤ نہیں ہے. البتہ جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں نا، ان میں یعنی ایک جو چیز کامن تھی وہ یہ تھی کہ دے ور ریزڈ بائی سنگل مدرس، اور ان کی مدرس نے بہت کمال کی ان کی تربیت کی. ٹاکنگ اباؤٹ امام احمد، یعنی سنگل مدر تھی ان کی. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نابینا تھے اور ان کی والدہ نے دعا کر کر کے جو ہے ان کی پھر الحمدللہ ان کی پھر بینائی واپس آ جاتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایکسکیوز ویلڈ ہے کہ خواتین نے کہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں شیخ، اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس ایرا کی بات کریں اس ایرا میں دین چل رہا تھا، حدیثیں ہیں، قرآن، عربی اور یہ ساری چیزیں تھیں. آپ کے ارد گرد جہاد کا ایک سسٹم چل رہا تھا. ہر بچہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ میں نے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے جا کے لڑنا ہے. 15 سال کا لڑکا، 14 سال کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ میں نے جانا ہے، اونچا اونچا ہو کے کھڑا ہو رہا ہے. یہ ماحول تھا، انوائرمنٹ. وی آر لیونگ ان 2026 وچ از کمپلیٹ ڈفرینٹ. فار ایگزامپل میرے گھر میں میرا بچہ ہے، فار ایگزامپل اب اسکول جانے سے پہلے امامہ یا پھر ٹوپی یا جیسے بھی پہنچے اوپر سارا شلوار قمیض، اسکول جاتے ہی ہم نے اس کو تربیت دی، ماں نے بھی دی، میں نے بھی دی، سارا بتایا اس کو، اور وہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہم نے اس کو رکھا. بٹ وین ایز سون ایز ہی وینٹ ٹو دا اسکول تھنگس اسٹارٹڈ چینجنگ. وہ بالکل مطلب کہ آپ وہ کہیں کہ جی میں تھوڑا سا ویسٹرن اسٹائل میں یہ کر لوں، میں تھوڑے سے بالوں کا یہ ہیئر اسٹائل کر لوں. اچھا رونالڈو یار میں بتاؤں ایک چیز ہے جو پیرنٹس کے بھی ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے، بیکاز ہم میں ویسے آپ کو اس میں نا یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نا بچے کو کسی ایک پرٹیکولر ماحول میں ڈالیں گے نا، سو اینڈ ایکسپیکٹ کہ اس ماحول میں رہ کے بچہ کچھ بھی نہ چینج نہ ہو یا اس کو افیکٹ نہ ہو، افیکٹ تو ہوگا. تو سر ڈالنا تو ہے نا، آپ کیا کریں پھر. آپ میں پرسنلی کہتا ہوں کہ اسکولنگ اگر بچہ آپ نکال کے ہوم اسکول کرا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کو ٹیوشنس پڑھا لیں آپ کچھ اور. پہلی بات ہے ہم نے جو پڑھائی کا جو ہوا بنایا ہوا ہے نا کہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. اگر مطلب کوئی ایونچولی سر جائے گا تو صحیح نا، کالج بھی جائے گا، یونیورسٹی بھی جائے گا. دیکھیں جو ایج ہے نا ایڈولیسنس والی، اسپیشلی ارلی آپ کہہ لیں 10 ٹل آپ لیٹ 19، دس از ویری اس کو نا اس کو بولتے ہیں ڈفرنٹ ریسرچز ہر بندے نے اپنی اپنی، لیکن جنرلی از کالڈ دا آئیڈینٹی فارمیشن اسٹیج، اسپیشلی 13 to 17 والا جو مڈل ایڈولیسنس ہوتا ہے. بیکاز یہ وہ بچہ نا اب اس کے اندر ہارمونل چینجز آ رہی ہیں، وہ بڑا ہو رہا ہے، اب وہ نا اپنی آئیڈینٹی فارم کر رہا ہوتا ہے. ونس دے کراس دا ایج آف 19 نا تو ان کی موسٹ آف دا آئیڈینٹی ہیز بین فارمڈ. دس از اے ویری کروشل ایج. آپ دیکھیں اگر یہ اس ایج میں اس اسپیشلی اگر بوائے ہے، آئی ووڈ سے کہ ہی شوڈ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود دا فادر. اس کو اسی ایج میں کاروبار چیزیں سب سکھائیں بھائی. کیوں 22 سال کی عمر میں جا کے اس نے نوکری شروع کرنی ہے، نوکری بھی کرانی 12-13 سال کی عمر میں کروائیں. اس سے بچہ کانفیڈنٹ بھی ہوگا، اس کی آئیڈینٹی ڈیولپ ہوگی، وہ اپنے اوپر جب وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے نا، ہی از ایبل ٹو ڈو سرٹن تھنگس، ناٹ جسٹ گڈ گریڈس. وہ گڈ گریڈس بھی آپ کو ایک کانفیڈنس دیتے ہیں،
if he's getting good grades, if he's good in sports, if he's doing some sort of business, وہ کچھ سیکھ رہا ہے, وہ اسکل سیکھ رہا ہے and he's involved in, اور اس کی اس اسٹیج پہ کمپنی کو نا بہت مینیج کرنا ہے, اچھے لمیٹڈ آپ کے 2 دوست بنتے ہیں, 2 دوست انف ہے, کوئی ضرورت نہیں کہ جی 40 ہمارے دوست ہوں, 50 دوست ہوں, جی ڈھیروں ڈھیر پورا اسکول ہماری واہ واہ کرے. آئی تھنک دیٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی آج کے ڈے اینڈ ایج میں جہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے نا وہ آپ کو, یا ویب کلچر ہو گیا, مطلب اس وقت سب سے جو کم بری چیز ہے وہ ویب ہے شاید. برو ہمارے یہاں مسئلہ ہر اسکول میں بک رہی ہے. برو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ بچوں نے نا اتنا ایٹ لیسٹ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے, دیکھیں بچہ اپنے 20s میں ہوتا ہے, لیٹ 20s تک چلا جاتا ہے اور وہ میچورٹی کے اس لیول تک نہیں آیا ہوتا, اور اس کے پاس کیا آیا ہوتا ہے, ایک پیپر ہے جس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یار ہم خود ماسٹرز اور سارا ہم نے کیا ہے, لیکن آپ کے پاس ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جیسے وہ ایک مینٹور کہہ رہے تھے نا, کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ جو بوائز اینڈ گرلز ہیں یہ فزیکلی تو میچور ہو چکے ہوتے ہیں, دے کین ہیو کڈس, بٹ سائیکولوجیکلی یہ امیچور ہوتے ہیں, ان کا دماغ اتنا کام نہیں کرتا. اور ابھی یہ ریسنٹ ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن دس ہیز بیکم این انڈسٹری ناؤ, دے آر منٹنگ منی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم ابھی ٹینجنٹ, تو بہرحال آپ تھوڑا سا میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. جو چائلڈ سائیکولوجسٹس ہیں نا وہ کہتے ہیں بچے کی جو سائیکولوجیکل بیسک سائیکولوجیکل انیٹ نیڈ ہے نا فار لائک 3 to 10 years وہ ہوتی ہے کہ ایم آئی بینگ نوٹسڈ اور ناٹ. ہاں بالکل, اس لیے وہ لکیریں مار کے آپ کو دکھائے گا, پیرنٹس کو امپریس کرنے کا, دادا دادی کو امپریس کرے گا. لیکن جو 11-12 سے لے کے جو 20 سال کی عمر ہے نا اس میں جو سب سے زیادہ اس کی جو نیڈ ہے وہ ہے کہ واٹ مائی پیئرز تھنک آف می, واٹ مائی کولیگس تھنک آف می. تو وہ نا ہائٹنڈ سیلف کانشیسنیس کی ایج ہوتی ہے. اس میں نا بچہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ٹو امپریس ہز کولیگس, ٹو امپریس. جیسے الوی نے کہا وہ بڑی پرٹیننٹ باتیں کی کہ یعنی برو ہم بھی کرتے تھے یار یہ موویز دیکھ کے جانا, ایکسپوزی, یعنی ایک تو شوق بھی تھا, یعنی کہ صرف لوگوں کو دکھانا ہے, اس میں پلیئر بھی ہے, پریشر ہے نا, ایوریبڈی از ڈوئنگ سم تھنگ, آپ اس سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کر کے جانا جسٹ ٹو بی ان دا گینگ, ان دا تھنگ. اور وہ تھا نا کول, ایک کول پورٹرے کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نا ان فتنوں کے دور میں نا اوائڈنس از ناٹ اے سولوشن, لیکن اوائڈنس ان دا ایج آف ورنریبلٹی, جیسے کا جو یہ 12-13 سے لے کے 20 کی ایج ہے, اس میں سمجھتا ہوں باپ اور جیسے علی بن طالب کہتے ہیں نا دوستی کر لو اپنے بچے کے ساتھ. فرام 1 to 7 جسٹ سنف اٹ, جسٹ اسمیل کرو بچے کو. فرام 7 to 14 اس کے مینٹور بنو. 14 to 21 وہ کہتے ہیں کہ اس کے دوست جگری یار بن جاؤ. تو ان ٹائم میں اگر ہم تھوڑا سا بچے کو پروٹیکٹ کر لیں اور اس کو ایکسپوجر دیں, اس کے سوشل گیدرنگز ہوں, جیسے یوتھ کلب ہم بہت زیادہ ان کی نا, میں تو ان کو ہر جگہ ٹریول, لائک مائنڈڈ فیملیز ڈھونڈنا, بہت سارے لوگ آپ کے نیبرز میں, آپ یو نو بی اے لٹل پکی. آپ نا دیکھیں ہم ہر چیز میں بڑے کیئرفل ہیں, ایون ہم اپنی ایج کی بات کریں, ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بڑے پکی ہیں. ہم کسی فضول سے بندے کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایون اس ایج میں بھی انفلوئنس ہو جائیں گے. یار اگر میں بری گیدرنگ میں آج جا کے روز بیٹھنا شروع کر دوں, میں کچھ نہ کچھ برائی لے لوں گا. تو وہ جو بچہ ہے جو میں پھر بھی پوڈ کاسٹ کے لیے بیٹھ جاتا ہوں مجبوراً, یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اچھا اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں نا, سم اپ کر دیں کہ ہمیں آج جو مین پوائنٹس ہیں جسٹ تاکہ ریوائز ہو جائے کہ ہم نے کیا باتیں کی. ایک تو یہ تھا کہ سبحان اللہ دنیا سے زہد اختیار کریں اور لوگوں کی جیبوں سے زہد اختیار کریں. دنیا سے زہد کا مطلب ہم نے بتا دیا سارا ڈیٹیل میں. جیسے دوسرا آپ نے کہا اچھا اخلاق, کردار, بینگ اویلیبل, ایکسیسیبل, نائس, جینٹل ہونا, آپ نے جیسے ان اپولوجیٹک بھی ہونا, اوتھینٹک بھی ہونا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو پریفر کرنا لوگوں کی رضا پہ, بیکاز اسے میں نے دیکھا بھی ہے کہ پیپل لو پیپل آف پرنسپلس. لوگ عام طور پہ نا ان کو پسند کرتے ہیں جو حق کی بات کریں چاہے ان کے خلاف بھی کیوں نہ جا رہی ہو, رائٹ. ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے, اس کے بعد وہ نفل کی طرف آتا ہے, ٹھیک ہے, اور نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, آنکھیں بن جاتی ہیں جسے دیکھتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے کان بن جائے جس وہ سنتا ہے, آنکھیں بن جیسے دیکھتا ہے, جو ٹانگیں بن جیسے چلتا ہے, اگین اٹ از انیویٹیبل. جیسے آپ نے حدیث جبریل مینشن کی, نادا جبریل, تو یہ بھی بڑی ضروری ہے جو ابو سعد نے شروع مینشن کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا, میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپ پہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. تو اللہ تعالیٰ ودا یعنی پیور لو, ابن قیم کہتے ہیں ودا مینس دلوں میں محبت ڈالتے ہیں لوگوں کے,
تو یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایکشنز کریں, اللہ کو راضی کریں. پیپل ول لو اس ایونچولی. اور اس میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سلف صالحین کہتے تھے کہ جب ہم سے گناہ ہوتا تو اس کا ڈائریکٹ رزلٹ, ریپرکشن ہم اپنی بیوی کی ایٹیٹیوڈ میں, اپنے اولاد یا ایٹیٹیوڈ میں, نافرمانی میں دیکھتے تھے. تو یہ چیز لکھ لیں کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی, جب حرام انکم آئے گی تو اولاد آپ کی بات نہیں مانے گی, اور آپ کے لوگ تو کیا آپ سے محبت کریں, آپ کی اولاد آپ سے محبت نہیں کرے گی. ایک پریکٹیکل جو ہم نے بہت ساری بات کی نا, ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا, ان کے واقعات کو پڑھا کیا, اور آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اصل تو اس وقت رول ماڈل تو ہمارے لیے وہ بنا دیں گے. سو آئی تھنک, اور جو ہماری آج کل نوجوان نسل ہے ان کے رول ماڈلز بالکل ڈفرینٹ ہیں. میسی, رونالڈو, ایکٹرسز. تو اس رمضان میں نا جتنے بھی لوگ ہیں, چھوٹے بڑے, مرد عورت, میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نا اس اینگل سے پڑھیں کہ ہاؤ واز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرسن. ہم واقعات تو پڑھتے ہیں, اس ہجری میں ہجرت ہو گئی, یا سوری اس ایئر میں ہجرت ہوئی, اس میں یہ واقعہ ہوا, بدر کس ٹائم ہوئی, اینڈ وی نو دا نمبرز, اتنے صحابی تھے یہ. بٹ وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے, وہ بچوں کے ساتھ کیسے تھے, وہ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے, ابو بکر, عمر, ان کی سیرت. سو ونس وی اسٹارٹ ٹو ریڈ اباؤٹ دیز پیپل, ہمارے واللہ رول ماڈلز, یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کے بارے میں ایکچوئل میں ان ڈیپتھ پڑھیں اور یہ ہمارے رول ماڈل نہ بنے. دس از این امپاسبلٹی والی بات یہ, بیکاز آپ اتنا انسپائر ہوتے ہیں کہ یار بندہ کہتا ہے یار یہ کیا کس قسم کے امیزنگ لوگ تھے. دیز شوڈ بی آر رول ماڈلس. تو آئی تھنک اس رمضان میں نا بہت اگر ٹائم مل رہا ہے نا تو قرآن کے ساتھ ساتھ نا یہ پروفٹس کی سیرت, کسی نہ کسی, آئیڈیلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس اینگل سے ضرور پڑھیں کہ ہاؤ واز, ان کا کیریکٹر کیسا تھا, ان کے اخلاقیات کر لیں. برو مجھے جو چیز دین میں نے بہت ہیلپ کی تھی نا, وہ عمر بن خطاب کی لائف سیریز سے میں صحابہ کی, میں نے کہا یار میں کن ٹام ڈک اینڈ ہیری کو فالو کرتا رہا آج تک. اصل تو جو مرد تھے, جو میسکولینٹی ہے وہ تو یہاں ہے. آپ صرف اشرف مبشرہ کو پڑھ لیں تو آپ کی پرسپیکٹو بالکل چینج ہو جائے گا. یار میں حیران ہوں, ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ بریوری, شجاعت, اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی تھی. اب آپ امیجن کریں کہ آج آپ سب سے زیادہ ملیٹریلی پاورفل بندے کے سامنے کھڑے ہیں, اور آپ کسی نے چھوٹے موٹے آئی لینڈ سے گئے ہیں وہاں پہ, رائٹ. کسرا کے پاس ایک صحابی کو بلایا گیا تو کہتے ہیں کہ ما انتم, ہو آر یو گائز. تو کہتے ہیں کہ نحن العرب, ہم عرب سے آئے ہیں, ہم عربی ہیں, ہمارے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہوتے تھے, یہ نہیں ہوتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ہماری طرف بھیجا, اس نے کہا اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. بات کرتے کرتے نا انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو اس کلمہ کو پڑھے گا تو وہ ہمیشہ جنتوں میں رہے گا. اور اب دیکھیں جہاد کی بات ہے نا, وہ لڑائی کرنے کے لیے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا, اور وہ تم جیسے کافروں کی گردنوں کے اوپر بیٹھے گا. اب دیکھیں انہوں نے بریوری کیسے دکھائی. انہوں نے یہ نہیں کہا کسی وی آر ویری سافٹ پیپل, اور آپ تھوڑا سا نا ذرا ہمارے پہ کرم نوازی کریں, ہمارے پاس غلہ نہیں ہے. نہیں, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا, سبحان اللہ, I was so astonished by this statement, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو بندہ اس میسج کو نہیں قبول کرے گا تو اس کی گردن اسلام کے نیچے آ جائے گی, میننگ وہ پھر جو ہے کیپچر کر لیا جائے گا. تو اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. تو دیٹس ہاؤ ہی. اور انہوں نے نا ان کے چہرے منہ پہ یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کیا میسج لے کے آؤ. کہتے ہیں جئناک لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم آئے ہیں لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے. اور یار جو ایٹیٹیوڈ ہے خالد بن ولید کا, اللہ اکبر. رومنز نے کہا نا کہ تم کیوں آئے ہو, کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ رومنز کا بلڈ بہت ٹیسٹی ہے. We are here to drink the blood of Romans. یعنی although blood پینا حرام ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ. اور جو عمر بن خطاب کا لیٹر تھا وہ فارس کے کنگ کی طرف کہ ایمان لے آؤ یا جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. لقد جئتکم برجال یحبون الموت کما تحبون انتم الحیات. میں ایسے مرد لے کے آؤں گا جو موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسا تم دنیا سے محبت کرتے ہو, جینے سے محبت کرتے ہو, زندگی سے. تو آئی تھنک یہ جو ینگسٹرز یا جو لوگ سن رہے ہیں نا, پیرنٹ بھی سن رہے ہیں, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی اون اسلام. ہمیں جو یہ ذلت کے راستے پہ ہم چل پڑے ہیں نا, اس کی وجہ یہ کہ ہم اپولوجیٹک مسلمس بن گئے. ہم اسلام کو, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کو نا
کہ یار یہ مجھے جج نہ کرے کہ مولوی ہو گیا. برو آئیڈینٹی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے نا کہ ہم ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. آئیڈینٹی کرائسس ہے. جو ہمارا ایکچوئل تھا نا, ہم لوگوں کی محبت یا لوگوں سے عزت سمجھتے ہیں کہ ہم یا یہ بات نہیں کریں گے تو شاید عزت مل رہی ہو. دیٹس the جو ہمارے یہاں پہ سوئچ ہے نا, یہ چینج کرنے والا ہے کہ آپ نے 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ اگلا کیا سوچ رہا ہے ہر وقت. آپ یہ ضرور دیکھیں کہ حکمت کے مطابق اس کی ایمپتھائز کر کے بات کرنا, بٹ بات جو کر رہے ہیں نا دیٹ شوڈ کم فرام اے ویری ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. اٹ شوڈ بی کہ یار حق بات, صحیح موقع کی مناسبت کے لحاظ سے میں نے وہ بات کرنی جو اللہ کو راضی کرنے والی ہے. ڈونٹ یہاں پہ وہ ڈر اور خوف نہ ہو کہ یار یہ بات کی تو لوگ کیا کہیں گے, اس چیز سے لازمی ایسی کی تیسی لوگ کہیں گے کہ ایسی کی تیسی مینٹلٹی میں آ جائیں. ہاں ہم نے حکمت کا تقاضا رکھنا ہے, طریقے سے بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ حرام گن نکالیں اور فائر حرام. وہ آپ نے اوتھینٹک والی بات کی نا, کچھ لوگ یہاں پہ وہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اوتھینٹک ان اے گڈ وے. اگر آپ برے ہیں تو پھر برائی اوتھینٹک. لوگ کہتے ہیں نا میں ہمیشہ سچ بات کرتا ہوں, میں منہ پہ بھی نا لوگوں کے سچ بات کر دیتا ہوں کہ جو اس کے اندر برائی مطلب بالکل حکمت سے خالی نہیں. وہ کہتا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہیں نا, آپ لوگ یہ بات ویسے منہ پہ بھی جہالت ہے بھی ہے, ساتھ ساتھ ماشاء اللہ سے بدتمیز بھی کہا ہے. یار ہیو یو ہرڈ آف یو آر جاہل. آپ سوچیں, ہیو یو ایور ہرڈ آف دس کریزی نمبر 60 versus 60,000. I mean یہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ خالد بن ولید took 60 men against 60,000 جبلہ کی فوج کے خلاف. This is some crazy numbers. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 60 بندے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے, کس سے؟ 60,000 کی فوج سے. I think رول ماڈلنگ کی ضرورت ہے. I think we have to, ہماری یوتھ نا جتنی زیادہ صحابہ کو پڑھنے کی اس ٹائم میں ضرورت ہے نا, شاید پہلے کبھی اس ٹائم میں. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.